بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال لا يؤمن جاره بوائقه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگان دین، ایک اہم عنوان پر کئی باتیں آپ کے سامنے مسلسل آ رہی ہیں. اپنے بچوں کی تربیت کو لے کر، اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانے کو لے کر. گزشتہ جمعہ میں جو آخری بات بہت اہمیت کے ساتھ بتائی گئی تھی کہ ہماری نسلوں کو پاک باز اور نیک بنانے میں حلال غذا کا بہت اہم کردار ہے، اس پر کئی واقعات کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں آئی تھیں. ایک بات کہ ہم اپنے بچوں کے لباس پر بہت گہری نگاہ رکھیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں: اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے. لباس آسمان سے اترا نہیں ہے، مگر لباس جن چیزوں سے تیار ہوتا ہے ان کے اسباب اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتے ہیں. تو یہاں مراد یہی ہے، یواری سوآتکم وریشا. لباس کے دو مقصد قرآن کریم میں بتائے گئے ہیں. ایک ہے وہ لباس تمہارے ستر کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا بھی ذریعہ ہے. یہ دو باتیں لباس کے اندر ہونی چاہیے کہ ستر بھی اس میں کما حق کہوں چھپ جائے اور زینت بھی حاصل ہو جائے. مگر آج دیکھا جاتا ہے کہ فیشن اور زینت کے پیچھے ہم اور ہمارے بچے ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ ستر کی کوئی فکر نہیں ہوتی. چھوٹے بچیوں کا ایک فراک 2500 روپے میں، 3000 روپے میں، مگر کما حق کہوں وہ لباس ساتر نہیں ہوتا، پورے بدن کو ڈھانپنے والا نہیں ہوتا. ٹھیک اسی طریقے سے کئی بچے اس انداز کی پتلون پہنتے ہیں کہ جسم کی پوری ساخت نظر آتی ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کے لباس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بے حیائی یہیں سے شروع ہوتی ہے. آج کل موبائل کس کے گھر میں نہیں ہے؟ بچے اور بچیاں موبائل میں دیکھ کر باپ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ فلاں ایکٹرنی کا لباس ایسا ہے، ہم کو ایسا سوٹ جوڑا لا کر کے دیا جائے. اور باپ بھی بیچارہ محبت میں آ کر کے کہ ایک بار میرے سامنے اپنی تمنا کا اظہار کیا ہے تو وہ پیسے دے دیتا ہے اور آن لائن لباس منگوایا جاتا ہے. یہود و نصارہ کے طریقے ہمارے گھروں کے اندر آ رہے ہیں. ازواج مطہرات اور بنات طاہرات کے طریقے ہمارے گھروں سے رخصت ہو گئے. لباس میں ہمیں اپنا آئیڈیل کس کو بنانا چاہیے آج ہماری نسلوں کو ہم نے سکھایا ہی نہیں ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہن، یہ عورتیں ہماری بچیوں کے لیے رہبر ہیں جنہوں نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے وصیت کی تھی کہ گھر سے ہمارا جنازہ نکلے تو رات کے وقت میں نکلے تاکہ کسی غیر محرم کا ہمارے کفن پر بھی نظر نہ پڑے. اتنا اہتمام تھا پردے کے حکم کا. مگر آج غیر محسوس طریقے پر ماں باپ کی نافرمانی خود لباس کے ذریعے بچوں کے اندر آ رہی ہے. بچہ اور بچیاں بے حیا بن جائے گی تو پھر وہ ماں باپ کو سخت تکلیف پہلے ہی پہنچائیں گے، کیونکہ ہمیشہ ماں باپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے. تو بے حیائی لباس سے شروع ہوتی ہے. آج دیکھا جاتا ہے یہود و نصارہ میں یہ طریقہ آیا کہ ان کی لڑکیوں کے شلوار ٹخنوں سے اوپر رہتے ہیں. ہمارے گھروں میں یہ فیشن آ چکے ہیں. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خواتین کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے جنگل میں جا رہی ہیں.
واپسی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، آپ کو بہت ناگوار ہوا کہ خواتین ضرورت کے لیے اتنی دور کیوں جا رہی ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ناگواری محسوس کی، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتیں اس انداز سے دور دراز نہ جائیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئی اور کہا یا رسول اللہ، کہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی ہم گھر سے باہر نہ نکلے۔ یہ اشارہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ناگواری ہم سے کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا میں نے تو تم کو منع نہیں کیا ضرورت پورا کرنے کے لیے تم گھر سے باہر نہ نکلو، لیکن فوراً منشأ عمر کے مطابق قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن وقرن فی بیوتکن۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑ لیں۔ حضرت سودا اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ پردے کے حکم نازل ہونے پر اتنی تاکید کے ساتھ عمل کیا کہ کسی نے کہا آپ حج کے لیے چلے تو فرمایا کہ میں فرض حج بھی کر چکی ہوں اور عمرہ بھی کر چکی ہوں، اب میرا جنازہ میرے گھر سے نکلے گا، اس کے علاوہ میں عمرے کے سفر پر بھی نہیں جاؤں گی۔ یہ تھا پردوں کا اتنا اہتمام۔ اس لیے سب سے زیادہ بنیادی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے لباس پر بہت گہری نگاہ رکھیں کہ اس لباس کے ذریعے ان میں بے حیائی تو نہیں آ رہی ہے۔ دوسری بات، اپنے گھر کے کچھ اصول ہونے چاہیے جن کی پابندی سب سے پہلے والدین کو کرنا ہے، اور والدین کو دیکھ کر کے بچے انشاءاللہ ان پر پابندی کریں گے۔ والدین جو بچوں سے کہیں گے وہ بچے کبھی کرتے نہیں، لیکن والدین جو کرتے ہیں وہ بچے ضرور کریں گے۔ تو ہمارے گھر کے کچھ اصول ہونے چاہیے، بڑوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی۔ گھر میں بغیر سلام کے داخلہ ممنوع، یہ ہمارا گھر کا اصول ہونا چاہیے۔ جو بھی گھر میں آئے سلامتی کی دعا کرتے ہوئے آئے، اگر بغیر سلام کے داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ ہو۔ اور داخل ہونے والے بھی اصول بنا دیں کہ جب تک ہمارے سلام کا جواب گھر میں سے نہیں آتا ہم اندر داخل نہیں ہوں گے، سلام کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گھر کا ماحول کتنا درست بن جاتا ہے، سکون والا بن جاتا ہے، بیماریوں سے پاک بن جاتا ہے، ٹینشن سے پاک بن جاتا ہے۔ یہ اصول اسلام نے ہم کو سکھائے ہیں۔ کھانے کے وقت میں گھر میں کوئی بھی موبائل کا استعمال نہیں کرے گا، یہ اصول بھی ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بتایا تھا کہ بچہ سیکھنے کے موڈ میں کھانے کے وقت میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو آپ مسنون دعائیں، جو قصے کہانیاں اس وقت بتائیں گے بچوں کو بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے، لیکن خود والد ہی کھانے کے وقت میں موبائل دیکھ رہے ہیں اور بچے کو منع کر رہے ہیں، تو آج کل کے بچے تو خود والد کو کہہ رہے ہیں ہم کو منع کر رہے ہیں اور خود دیکھ رہے ہیں۔ تو ان اصولوں کو جو ہم نے اپنے گھر کے لیے بنائے ہیں خود ہمیں پہلے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو کئی اصول ہمارے گھروں کے ہونے چاہیے، اسلامی اصول، اور ان پر خود والدین پابندی کریں۔ رات میں ہم اتنے بجے سو جائیں گے تو ہر ایک اس کے سونے کا اہتمام کریں۔ کبھی کبھار اپنے بچوں کے موبائل کو بھی چیک کیا کریں، ایک تنہا کمرے میں ان کو رات کے وقت میں بالکل آزاد نہ چھوڑے، ورنہ بچے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ کچھ کہنا مشکل ہے۔ ہر ایک کے سامنے اپنے اولاد کی حقیقت ہے، اس لیے مضبوطی کے ساتھ ان اصولوں پر ہمیں عمل کرنا ہوگا، تبھی ہمارے بچے ان اصولوں کو دیکھ کر ان پر عمل کریں گے۔ گھر کا ماحول اصولوں کے ذریعے ہی، اور کوئی بھی اہم کام گھر کے اندر اگر انجام دینا ہے تو گھر میں ایک امیر متعین ہو۔ عقیقے کا مسئلہ ہے، ولادت کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، گھر کا ایک امیر ہو، وہ پورے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے فیصلہ کرے کہ بھئی اتنے لوگوں کی ہم دعوت کریں گے، شادی میں یہ چیزیں ہوگی، میں ایک عالم دین کو پوچھ کر آیا ہوں، یہ ساری چیزیں جن کا تم مشورہ دے رہے ہیں یہ ساری اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، ہمارے خاندان کے نظام کو، سکون کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ جب گھر کا ایک امیر مرد متعین ہوگا، سب کی ذہن سازی ہو جائے کہ بھئی یہ ہمارے امیر ہیں اور جو یہ فیصلہ لیں گے ہم سب کو منظور، تو ہر کام میں اگر ایک امیر متعین ہو جائے گا
تو سارے کام بہت آسانی سے بغیر اختلاف کے شریعت اور سنت کے مطابق وہ کام ہمارے انجام ہوں گے. ورنہ ایک کام میں کتنے اختلافات سے ہمیں دوچار ہونا پڑتا ہے. اگر عورت کو امیر بنا دیا، جیسا کہ آج کل سارے معاملات عورتیں ہی کنٹرول کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے مرد حضرات نہ چاہتے ہوئے بھی شریعت کے دائروں کو ان کو پھلانگنا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کو ناراض کرنے والے کام ان کو کرنے پڑتے ہیں. اس لیے ہمارے گھر کے اصول ہونے چاہیے اور اہم معاملات میں ایک امیر متعین ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک اہم مسئلہ کہ ہمارے تعلقات ہمارے پڑوسیوں سے اچھے ہونے چاہیے. سب سے سیٹیوں کا مسئلہ ایسا بنا ہوا ہے کہ کوئی پڑوسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. الگ الگ گاؤں کے لوگ آ کر کے رہتے ہیں، ایک ایک مہینہ گزر جاتا ہے مگر پتہ نہیں پاس میں کون رہ رہا ہے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسیوں کے تعلق سے احادیث پر غور کریں. ایک روایت میں آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہے وہ بندہ. 3 بار آپ ارشاد فرما رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. آج ہمارے گٹر کا پانی پڑوسی کے گھر کی طرف جا رہا ہے، ہمارے گھر کا خراب کھانا بچا ہوا کھانا پڑوسی کے گھر کے سامنے ڈال دیتے ہیں. ہم ڈالتے ہیں یا بچوں کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچے ڈالتے ہیں. ہم اپنی گاڑی اپنی کار کو پڑوسی کے گھر کے سامنے کھڑی کر دیتے ہیں. کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا کبھی ہم نے دیکھا کہ ہم کتنی خطرناک وعید کے مستحق ہو رہے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اسلاف میں پڑوسیوں کے حقوق کی کتنی فکر تھی. انسان یہ طے کر لے کہ میں اپنے ذریعے زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں، یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے. اس لیے جب موت آتی ہے ایسے بندے کی کہ جس سے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو تو لوگ رشک کرتے ہیں کہ ہائے بہت بہترین انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا، شاید اس کی خلا کوئی پور کر سکے. ایک بزرگ کے گھر میں اتنے چوہوں کی کثرت ہو گئی، بہت پریشان، ساری چیزیں خراب کر رہے ہیں. کسی نے مشورہ دیا کہ ایک بلی پال لو، بلی ان چوہوں کو اپنی غذا بنا لے گی، یا یہ کہ بلی کے ڈر سے سارے چوہے بھاگ جائیں گے. تو انہوں نے فرمایا بات تو درست ہے مگر مجھے یہ اندیشہ ہے کہ بلی کی آواز سے اگر چوہے میرے گھر سے نکل گئے اور پڑوسی کے گھر میں داخل ہو گئے اور ان کی تکلیف کا ذریعہ بن گئے تو میں چوہوں کو اپنے گھر میں رہنا پسند نہیں کرتا، تو اپنے پڑوسیوں کے لیے وہ چیز کیوں پسند کروں جو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا. بلی پالنا چھوڑ دیا، چوہوں کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں تاکہ میرے پڑوسی کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. حضرت حمزہ سکری رحمت اللہ علیہ، سکری عربی میں شیری اور شکر کو کہتے ہیں، زبان کے بہت میٹھے تھے تو عربی میں ان کا نام کا لاحقائی سکری بن گیا. حضرت حمزہ سکری رحمت اللہ علیہ. ایک مرتبہ انہوں نے اپنا گھر بیچنے کے لیے نکالا تو پڑوسی آ گئے، کہا کیا ضرورت ہے؟ کہا میرے پاس قیمت کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے. تو پڑوسیوں نے کہا کہ ہم تمہارے قرض کا انتظام کر لیں گے مگر تم کو اپنے پڑوسی ہونے سے نہیں ہٹائیں گے، تمہارے یہاں رہنے سے ہم کو اتنا سکون ملتا ہے. تو ہمارے اسلاف نے تو اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کر دیا. ہمیں دیکھ کر بچے یہ ساری چیزیں سیکھتے گئے. اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ پہلے گھر کا ماحول، گھر کے افراد کے ساتھ ہمارا درست ہو اور دوسرے نمبر پر ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے اخلاق درست ہو. اس لیے اسلاف کو دیکھا گیا گھر میں اگر کوئی اچھی چیز کھائی ہے تو وہ گھر کے باہر نہیں پھینکتے تھے تاکہ کہیں پڑوسیوں کے بچے اپنے والدین سے اس کا تقاضا نہ کر لے. ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنی گنجائش نہ ہو جو گنجائش اللہ نے ہم کو دی ہے. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، ان کا پڑوسی غیر مسلم تھا، کسی عذر کی وجہ سے اس نے کہا کہ اب مجھے یہاں نہیں رہنا، تو اس نے اپنے گھر کی قیمت کی نیلامی کی 4000 درہم. تو لوگوں نے کہا کہ اس جگہ کی قیمت تو 2000 چل رہی ہے اور تم 4000 کی قیمت لگا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ 2000 قیمت میرے گھر کی ہے
اور 2000 قیمت میں آنے والے کو عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جیسا پڑوسی دے رہا ہوں تو 2000 میرے اچھے پڑوسی کی قیمت ہے، اس لیے میں نے اپنے گھر کی قیمت 4000 لگائی ہے تاکہ یہاں آنے والا کسی اعتبار سے گھاٹے میں نہیں رہے گا۔ اس لیے شریعت نے حق دیا ہے، حق کے شفا جس کو کہتے ہیں، کہ اگر گھر بیچ رہے ہیں تو سب سے پہلے پڑوسی کو حق ہے تاکہ ایسا پڑوسی وہاں نہ آ جائے جو اس کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن جائے۔ حق کے شفا کھیت کی زمین میں بھی حاصل ہے اور گھروں میں بھی حاصل ہے، تو پڑوسیوں کی اسلام میں کتنی رعایت ہے۔ عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے کئی علاقے فتح کیے، اس کے بعد ایک مضبوط قلعہ تھا جو فوجی قلعہ تھا دشمنوں کا، اس کو فتح کرنے میں بہت ٹائم لگنے والا تھا، تو اسی کے سامنے ایک خیمہ بنایا تھا۔ وہ خیمہ تقریباً 6 مہینے تک رہا، اور جب وہ علاقہ فتح ہو گیا تو اب خیمہ اکھاڑ کر آگے چلنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ اس خیمے کے کونے میں ایک کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں، تو فرمایا کہ آج پرندہ ہمارا پڑوسی بن گیا ہے، اگر ہم خیمے کو اکھاڑ دیں گے تو اس کو دکھ ہوگا۔ وہ پرندہ ان کا پڑوسی ہے، اس کا اتنا خیال ہے کہ چند افراد یہاں رکیں گے، جب تک وہ انڈے سی کر کے بچے بڑے نہ ہو جائے تب تک اس خیمے کو نہیں اکھاڑیں گے۔ وہ افراد آگے چلے گئے اور چند افراد کو یہاں رکا دیا۔ تو ہمارے اسلاف کو پرندے جو پڑوسی بن جاتے تھے ان کے حقوق کا اتنا خیال تھا، تو انسانوں کے حقوق کا کتنا خیال ہوگا۔ اس لیے اپنے معاملات اپنے پڑوسیوں سے درست رکھے تاکہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں تو وہ بھی پڑوسیوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنے۔ یہ اس موضوع کے تعلق سے چند باتیں تھی، تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا تو اس کا استحضار بھی رہے گا۔ دوسری چند بات